السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کے لیے آج کا مجرب وظیفہ پسند کی شادی کے متعلق ہے۔ پسند کی شادی کی اجازت ہمیں ہمارا مذہب دین اسلام دیتا ہے کہ ہم اپنے دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے لڑکا لڑکی کی مرضی سے ان کی شادی طے کریں۔ اس کے متعلق میں اپنے نبی کی زندگی سے ایک واقعہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں کوٹ کرتی چلوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اس واقعے کو سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ۔ وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ۔ اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر تشریف لے گئے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کا کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے؟ کہ بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام۔ تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، لہذا تیرا کام ہو گیا۔ اچھا میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے۔ اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے۔ کہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال۔ فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھنا اس لیے تھا کہ تاکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، امت کے لیے مشعل راہ ہو کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو تو اس کی رضامندی ضرور جان لو، اس کی رضامندی سے ان کی شادیاں کرو۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے ہر جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 11 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں اور پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے 7 جمعرات تک کرنا ہے، یا حصول مقصد تک آپ اس کو کریں۔ اللہ پاک تمام بچے بچیوں کو نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے جو ان کی دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب بنے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں۔ مزید مستند وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔